میری بہن رابعہ بہت خوبصورت تھی۔ ابھی اس کی عمر 17 سال تھی۔ وہ مجھے شروع سے ہی بہت اچھی لگتی تھی، اس لیے شادی کے بعد میں نے اس کو اپنے پاس بلا لیا تھا۔ میرا میاں مجھ سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس کو میری بہن کے ادھر آنے سے کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن جب سے رابعہ آئی تھی اکثر رات کو مجھے کوئی ہوش نہ رہتی تھی۔ میں صبح جب اٹھتی تو میری بہن رابعہ کی حالت بگڑی ہوئی ہوتی اور وہ رو رہی ہوتی۔ میں پوچھتی تو کہتی میرے پیٹ میں ساری رات تکلیف رہی ہے۔ پھر اس کے بعد بلا ناگہ ہی ایسا ہونے لگا۔ ایک رات میرا میاں حسن میرے کمرے میں نہیں تھا۔ میں بہت پریشان ہوئی۔ دوسرے کمرے میں جا کر دیکھا کہ میرا میاں تو بہن رابعہ کے کمرے میں یہ دیکھ کر میرے جسم سے جان نکل گئی، کیونکہ وہ تو میری جوان بہن کے ساتھ۔ میری شادی کو 1.5 سال ہو گیا تھا۔ میرا میاں بہت محبت کرنے والا تھا، میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ میں پورے گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ ایک دن میری چھوٹی بہن رابعہ کا فون آیا، کہنے لگی باجی میری 8 جماعتیں ہو چکی ہیں، اب میٹرک تو شہر میں کرنا پڑے گا۔ جو وہ کہنا چاہتی تھی میں پوری طرح سمجھ گئی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تم میرے پاس شہر آ جاؤ۔ چند دن بعد ہی رابعہ میرے گھر کراچی میں آ گئی۔ میرے میاں حسن کو بھی اس بات پر اعتراض نہیں تھا۔ میں رابعہ کو اپنے پاس آ جانے پر بہت خوش تھی۔ وہ اسکول سے آ کر مجھ سے باتیں کرتی رہتی، گھر کے کام میں میرا ہاتھ بھی بٹا دیتی تھی۔ اس کے آنے سے میں بہت خوش ہو گئی تھی۔ ایک رات میری آنکھ کھلی تو میاں کمرے میں نہیں تھا۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی تو مجھے رسوئی سے رابعہ کی کرانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں رسوئی میں آئی تو رابعہ کے ساتھ اپنے میاں حسن کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ وہ آپس میں کچھ دھیمے لہجے میں باتیں کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر رابعہ میرے پاس آئی، کہنے لگی وہ میں اپنے لیے جوس بنا رہی تھی تو حسن بھی جوس بنانے میں میری مدد کرنے لگے تھے۔ ادھر جب میں نے میاں کو دیکھا تو بولے رابعہ آخر میری سالی ہے، اگر کچھ وقت اس کے ساتھ گزار بھی لوں تو اس میں کون سا حرج ہے۔ میرا میاں کس قسم کا وقت گزارنے کی بات کر رہا تھا، اس نے تو مجھے وہم میں ڈال دیا تھا، کیونکہ ابھرتی جوان لڑکی کے ساتھ اس کا رسوئی میں اکیلے ہونا مجھے کچھ عجیب سا لگنے لگا تھا۔ لیکن یہ پہلی بار تھی، اس لیے میں نے کوئی خاص رولا نہیں ڈالا۔ میں اکثر ہی رات کے وقت دودھ پی کر سوتی تھی، لیکن اب جب بھی رات کے وقت رابعہ مجھے دودھ کا گلاس دیتی تو اسے پیتے ہی مجھے ایسی نیند کہ میرا ہوش بھی ٹھکانے نہ رہتا۔ نہ جانے کیوں مجھے رابعہ کی حرکتیں کچھ مشکوک سی لگنے لگی تھیں۔ دوپہر کو میں اس کے روم میں گئی تو وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ میں کمرے کے باہر کھڑی ہو کر اس کی باتیں سننے لگی۔ وہ کسی سے کہہ رہی تھی اگر سمیہ باجی کو پتہ چل گیا تو وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گی اور ہم کب تک یہ سب چھپ چھپ کر کرتے رہیں گے۔ سب کچھ سن کر میں واپس پلٹ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ آج میں نے رات کو دودھ نہیں پیا تھا۔ رات کو میں گہری نیند سونے کا ناٹک کرنے لگی۔ رات کے پچھلے پہر حسن کمرے سے باہر نکل گئے۔ کچھ دیر بعد میں بھی کمرے سے باہر نکلی۔ ہلکی ہلکی کرانے اور باتوں کی آوازیں رابعہ کے کمرے سے آنے لگیں۔ میں نے جب اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ سامنے رابعہ بنا دوپٹے کے کھڑی تھی اور حسن اس کے پاس تھے۔ حسن نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو میرے پاس آگے کہنے لگے تجھے رابعہ کو یہاں بلانے کا تو بہت شوق تھا، اگر وہ آ ہی گئی ہے تو اس کا خیال بھی تو رکھا کرو، تم تو شاید بے ہوشی کی نیند سوتی ہو۔ میں کمرے سے باہر آیا تو رابعہ کی چلانے کی آواز سن کر اس کے کمرے میں دوڑ آیا۔ اس کے کمرے میں چوہا گھس گیا تھا جس کی وجہ سے یہ چلا رہی تھی، لیکن اب بہتر محسوس کرنے لگی ہے۔ میں نے رابعہ کو اپنے ساتھ لگا لیا، وہ میرے ساتھ ہوئی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اسے بہت چپ کروایا، لیکن وہ تو یوں رو رہی تھی جیسے وہ کسی بڑی اذیت سے گزری ہو۔ میں سمجھ گئی کہ لازمی میرے آنے سے پہلے کچھ ایسا ہوا تھا جس پر رابعہ یوں رونے لگی ہے۔ میں رابعہ کو اپنے کمرے میں لے گئی۔ وہ رات بھر وقفے وقفے سے کراتی رہی، جیسے وہ کسی وجہ سے پریشان ہو۔ 2 دن میں نے اسے اپنے ساتھ ہی سلایا، لیکن وہ چہرے سے مجھے بیمار بیمار سی لگ رہی تھی۔ کہنے لگی باجی سمیہ مجھے واپس ہمارے گاؤں بھیج دیں۔ میں نے کہا تم تو یہاں 10 کلاسیں کرنے کے لیے آئی ہو، ابھی باقی تعلیم مکمل تو کر لو۔ میری بات پر وہ افسردہ سی ہو گئی، کہنے لگی باجی مجھے آپ کا گھر راس نہیں آیا، اب یہاں پر میرا دل نہیں لگتا، میں نہیں پڑھنا چاہتی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ رات کو میں نے حسن سے کہا کہ رابعہ واپس جانا چاہتی ہے۔ وہ کہنے لگے کیوں؟ ابھی تو اس نے بہت کچھ کرنا ہے ادھر رہ کر، مطلب پڑھائی وغیرہ۔ میں ان کے جواب کا مطلب پوری طرح سے سمجھ نہ پائی۔ میں نے کہا بیچاری پہلے تو ٹھیک تھی، لیکن پتہ نہیں اب اس کا یہاں دل نہیں لگتا۔
وہ کچھ بیمار سی رہنے لگی ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگے پھر میں اسے کسی اچھے حکیم کو چیک کروا دیتا ہوں، تم اسے واپس نہ بھیجو۔ اگلے روز میں نے رابعہ کو حسن کے ساتھ حکیم کے پاس بھیج دیا۔ وہ صبح کے گئے ہوئے سارے دن بعد واپس لوٹے تھے۔ رابعہ پہلے کی نسبت زیادہ کھلی ہوئی تھی اور اس کا لباس بھی بدلا ہوا تھا۔ حسن مجھ سے کہنے لگے تمہیں تو اپنی بہن کا ذرا خیال نہیں۔ حکیم صاحب کہہ رہے تھے جوان لڑکی ہے، اس کو خوش رکھا کرو۔ رابعہ مجھ سے کہنے لگی سمیہ باجی، زندگی میں پہلی بار مجھے کس نے اتنا زیادہ کیا۔ میں نے بہت کچھ خریدا ہے۔ رابعہ کی حالت اور یہ شاپنگ نہ جانے کیوں مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ خیر رات ہوئی تو حسن بھی بہت خوش معلوم ہو رہا تھا۔ میں ان دونوں کو لے کر بہت پریشان تھی۔ صبح اٹھتے ہی میں نے رابعہ سے کہا میں کل ہی تمہاری ٹکٹ کروا دیتی ہوں، تم واپس گاؤں میں چلی جاؤ تو بہتر ہے۔ لیکن اس نے حسن کے سامنے ہی صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگی نہیں باجی، ابھی میرے پیپرز ہونے والے ہیں، میں کچھ عرصہ باقی ہے، میں امتحان دے کر ہی واپس جاؤں گی۔ میں نے کہا رابعہ تمہارا تو دل یہاں نہیں لگتا، اوپر سے تم کمزور بھی ہوتی جا رہی ہو، کیا فائدہ رہنے کا۔ نہ جانے کیوں لیکن میں چاہتی تھی کہ رابعہ واپس گاؤں چلی جائے۔ لیکن حسن نے مجھ سے کہا کہ جب وہ کہہ رہی ہے اسے اپنی پڑھائی جاری رکھنی ہے تو تم کیوں اسے واپس بھیجنا چاہتی ہو۔ میں چپ تو ہو گئی لیکن میرے دل کو ایک پل چین نہیں تھا۔ حسن کمرے سے ایک منٹ کے لیے بھی باہر جاتے تو میں اٹھ کر ان کے پیچھے باہر چلی جاتی، کہیں مجھے اصل حقیقت پتہ چل جائے۔ بار بار رات کو اٹھ کر رابعہ کا کمرہ کھول کر اسے سوتے ہوئے دیکھتی۔ نہ جانے یہ کیسی الجھن تھی۔ آج صبح کام پر جانے سے پہلے حسن رابعہ سے کہنے لگے رابعہ آج کے بعد تمہیں اسکول میں چھوڑ دیا کروں گا۔ رابعہ بھی فوراً مان گئی۔ وہ حسن کے ساتھ اسکول جاتی اور حسن ہی سے اسے واپس گھر چھوڑتے۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ گھر آتے ہی رابعہ اپنے کمرے میں جاتی اور دروازہ بند کر لیتی۔ اگلے دن میں نے حسن کے دفتر کال کی کہ مجھے ان سے بات کرنی ہے تو جواب ملا کہ حسن صاحب کام پہ نہیں گئے۔ میں رونے لگی تھی۔ میں نے ٹھان لیا کہ اب میں چپ نہیں رہوں گی۔ میں نے سب سے پہلے رابعہ سے بات کی تم اسکول کے بہانے کہاں جاتی ہو؟ وہ کہنے لگی کہیں بھی نہیں۔ میں نے اسے غصے سے کہا کہ مجھے سچ سچ بتا دو تمہارے اور حسن کے بیچ کیا چل رہا ہے۔ وہ رونے لگی۔ اس سے پہلے کہ مجھ سے وہ کچھ کہتی باہر کا دروازہ بڑے زور سے بجنے لگا۔ میں نے دروازہ کھولا تو حسن بڑے غصے سے اندر داخل ہوئے اور مجھے کمرے میں لے جا کر کہنے لگے تم ہوتی کون ہو میرے بارے میں کچھ پوچھنے والی؟ میں نے کہا حسن آپ دفتر کے بہانے جاتے کہاں ہیں؟ وہ کہنے لگے جہاں مرضی جاؤں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جو جی میں آئے کریں، کل میں رابعہ کو واپس گاؤں بھیج رہی ہوں، اب وہ یہاں نہیں رہے گی۔ ایک دم سے انہوں نے میرے بال پکڑ لیے اور بولے بہت شوق ہے تمہیں سچ جاننے کا تو سن لو، میں رابعہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ وقت پہلے سے ہی گزار چکا ہوں۔ حسن نے مجھے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اور رابعہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے ہیں اور اسی ہفتے شادی کر لیں گے۔ میں اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میری منہ بولی بہن رابعہ نے ہی میرا گھر اجاڑ دیا تھا۔ پوری رات میں روتی رہی۔ صبح جب میں کمرے کا دروازہ کھولا تو رابعہ میرے کمرے میں داخل ہوئی اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا بہت اچھا صلہ دیا ہے تم نے مجھے۔ تو وہ بولی سمیہ باجی میں نے کچھ بھی نہیں کیا، جو بھی میرے ساتھ ہوا سب کچھ میری بہنوئی کا کیا دھرا ہے۔ میری بات سن کر وہ رونے لگی، کہنے لگی میرا کوئی قصور نہیں ہے باجی، میں تو خود پچھلے کئی دنوں سے ایک ناقابل برداشت اذیت کو برداشت کر رہی ہوں۔ وہ کہنے لگی سمیہ باجی جب میں یہاں آئی تھی تو حسن مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا تھا، پھر مجھے یہ لگنے لگا کہ وہ میرے کمرے میں رات کے وقت دروازہ کھول کر اندر بھی جھانکتا ہے۔ ایک بار میں رسوئی میں اپنے لیے چائے بنا رہی تھی کہ حسن نے مجھے عجیب طرح سے چھیڑا، پھر بات ہنسی میں ڈال دی۔ میں نے بھی اس بات کو مذاق ہی سمجھا، لیکن پھر وہ رسوئی میں آئے اور کہنے لگے تمہیں اپنی باجی کا ذرا بھی خیال نہیں ہے، وہ کتنی کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ یہ کیپسول طاقت کا ہے، روز تم اسے دودھ میں ڈال کر اسے پلا دیا کرو، لیکن اسے مت بتانا۔ میں آپ کو وہ کیپسول دودھ میں ڈال کر پلانے لگی۔ پھر مجھے ایک دن لگا کہ میرے کمرے کا دروازہ اندر سے بند ہوا ہے، کس نے کنڈی لگائی ہے۔ جب میری آنکھ کھلی تو حسن صاحب سامنے کھڑے تھے۔ میں نے فوراً سے دوپٹہ خود پر اوڑھا، لیکن وہ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگے مجھ سے اتنا کیوں گھبرا رہی ہو، میں کوئی غیر تھوڑی ہوں، تم بھی تو میری سالی ہو، اور ویسے بھی یہ مشہور کہاوت ہے سالی آدھی گھر والی۔ ان کی بات سن کر میں چارپائی سے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا آپ اس وقت میرے کمرے میں کیوں آئے ہیں؟
وہ کہنے لگے رات کے اس وقت کوئی کسی لڑکی کے کمرے میں کیوں آ سکتا ہے؟ مجھے ان سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ میں کمرے کے دروازے کی طرف بھاگی تاکہ کمرے سے باہر نکل سکوں، لیکن مجھے بازو سے پکڑ کر بیڈ پر پھینک چکے تھے۔ میں نے آپ کو بہت آوازیں دی لیکن آپ سو چکی تھی۔ میرا رو رو کے برا حال تھا۔ میں فوراً اپنی عزت کھو چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ میرے کمرے سے جا چکے تھے اور مجھے یہ دھمکی بھی دی کہ اگر میں نے کسی کو بھی کچھ بھی بتایا تو وہ آپ کو طلاق دے دیں گے اور مجھے بھی جان سے مار ڈالیں گے۔ میرا سب کچھ لٹ گیا تھا۔ میں برباد ہو چکی تھی۔ میرا جی چاہا میں خود کو ختم کر لوں یا اس شخص کو ہی مار ڈالوں جس نے میری یہ حالت کی تھی۔ میں نے بہت بار کوشش کی کہ آپ کو سچائی بتا دوں، لیکن ان کی گھورتی ہوئی نظریں مجھے اندر سے ہلا دیتی تھیں۔ وہ روز مجھے دودھ میں ایک کیپسول ڈال کر دیتے اور کہتے جا کر یہ اپنی بہن کو پلا کر آؤ تاکہ آپ اٹھ نہ سکیں۔ اس طرح وہ روز میری عزت کو پامال کرتا اور میں بے بسی سے آنسو بہاتی رہتی۔ ایک بار مجھے فون پر کہنے لگی میں تمہارے لیے ایک خوبصورت لباس لاؤں گا، وہ تم رات کو پہن لیا کرنا۔ میں نے کہا کہ اس میاں باجی کو پتہ چلے گا تو پھر وہ کہنے لگے کہ اسے خبر نہیں ہوگی۔ میں ان سے بچنے کے بہانے ڈھونڈتی تھی۔ میں بہت روتی تھی۔ وہ مجھے ہر وقت دھمکاتے رہتے تھے، ہراساں کرتے تھے، کہتے تھے تمہاری ماں بیمار رہتی ہے، اگر تم نے کسی کے سامنے ذرا سا بھی منہ کھولا تو میں تمہاری بہن کو طلاق دے دوں گا، تمہاری بوڑھی اماں سن کر ہی مر جائے گی اور جب ہر کوئی تمہاری حقیقت جان لے گا تو تم سے کوئی شادی نہیں کرے گا، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مجھے تو اور بھی بہت مل جائیں گی۔ ایک بار وہ رسوئی کو لاک کرنا بھول گئے تو اچانک سے آپ میرے کمرے میں آ گئیں تو انہوں نے چوہے کا بہانہ بنا دیا۔ اس کی زیادتی برداشت کرتے کرتے میں تھک چکی تھی، اس لیے آپ کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ میں نے اس لیے آپ سے کہا کہ مجھے گھر واپس بھیج دیں، لیکن آپ نے مجھے ان کے ساتھ حکیم کے پاس بھیج دیا اور مجھے کسی حکیم کے پاس نہیں لے کر گئے تھے، مجھے ہوٹل لے گئے تھے اور کہنے لگے مسکراتی ہوئی گھر میں جانا اور خوش دکھائی دینا ورنہ تمہاری بہن برباد ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگے انہوں نے ہی ایسا کہا تھا کہ وہ گاؤں جانے سے انکار کر دے۔ پھر اسے اسکول کے بہانے سے اسے خاص ہوٹل میں لے جانے لگے کیونکہ گھر میں آپ ان کا دھیان رکھنے لگی تھیں، انہیں اکیلا نہیں چھوڑتی تھیں، نہ ہی نشے والا دودھ پیتی تھیں۔ اور پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ باجی آپ مجھے بتائیں میرا کیا قصور ہے؟ آپ کا گھر بچانے کے لیے مجھے روز ایک کڑی آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے۔ مجھے ان سے شادی نہیں کرنی باجی، باجی پلیز مجھے اس درندے سے بچا لیں۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ اس کے ساتھ لگ کر میں بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اب سوچ چکی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے شادی کا جوڑا خود پہن لیا اور اپنی بہن رابعہ کو اپنے کمرے میں لاک کر دیا۔ اس سے کہا کہ تم چادر اوپر اوڑھ کر یوں لیٹنا جیسے سو رہی ہو۔ پھر میں گھونگھٹ نکال کر اپنی بہن رابعہ کے کمرے میں بیٹھ گئی۔ پہلے میرا میاں میرے کمرے میں گیا، وہ سمجھا میں سو رہی ہوں اس لیے میرے پاس مجھے رابعہ سمجھ کر آ گیا۔ کہنے لگا آج سے ہمارا نکاح ہو جائے گا، پھر تمہیں مجھ سے کوئی بھی جدا نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ میرا پھر سے اس سے نکاح ہوا تھا۔ جب وہ میرے کمرے میں آیا میں گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ جیسے ہی اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا میں نے تیر دھار والی چھری سے اسے پروار کر دیا۔ میں نے اتنی زبریں لگائیں کہ وہ وقتی طور پر دنیا چھوڑ گیا۔ میں کمرے سے باہر نکل گئی۔ مجھے اپنے کیے پر بالکل بھی پچھتاوا نہیں تھا۔ میں نے انسان کے روپ میں چھپے درندے کو مار ڈالا تھا۔ میں نے اپنا کمرہ کھولا۔ رابعہ مجھے دیکھ کر ڈر گئی۔ میرے ہاتھ اور چہرہ خون سے بھرے ہوئے تھے۔ رابعہ مجھے دیکھ کر رونے لگی۔ پھر میں نے نہا کر کپڑے بدلے، اپنے خون سے بھرے کپڑوں کو پھینک دیا اور پولیس کو کال کر کے گھر بلایا اور جھوٹ موٹ کی کہانی سنا دی۔ اس کے بعد ہم دونوں بہنیں اپنے گاؤں والدین کے پاس رہنے لگیں۔ میری بہن اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ اسے خوش دیکھ کر میں بھی پرسکون زندگی گزارنے لگی۔ اگر میرے ناظرین کا وقت ضائع ہوا ہو تو معذرت چاہتی ہوں، لیکن گزارش یہی کروں گی کہ اپنی جوان بچیوں کو کسی دوسرے کے گھر رہنے کے لیے نہ بھیجیں، کیونکہ کسی کا کیا پتہ کب شیطان کسی کو ورگلا دے اور وہ کوئی غلط قدم اٹھا بیٹھے۔ مزید اچھی کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ شکریہ۔